پہلا کویشچن پوچھا ہے عرفان کرم نے 29 گرام کتنے کا سیل ہوگا 22 کیرٹ 4,40,000 روپے بنتے ہیں اگر یہ دبئی کا گولڈ ہے تو اگر پاکستان کا بنا ہے تو پھر اس کے مطابق تھوڑی بہتی رقم اور کم ہوگی۔ اگلا کویشچن پوچھ رہے ہیں حمزہ ارشد، کہہ رہے ہیں کہ گولڈ اور کتنا سستا ہوگا۔ دیکھیے جناب، رٹی رٹائی کہانی ہے کہ ڈالر 334 سے واپس آ کے 188 پہ آ گیا۔ سونے کا ریٹ 2,44,000 سے کم ہو کر 2,32,000 پہ جب آیا تھا تو اس وقت بھی بازار کی آواز تھی کہ مال پورا رکھو، تو 2,32,33 میں بہت سارے دکانداروں کی خریداریاں ہیں جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اب سونے کا ریٹ آ گیا جی 2,02,000 2,04,000 پر۔ ابھی ایک وائرل کلپ ہے جو میں نے آپ کو دکھانا بھی ہے، اس میں دیکھیے گا کہ کس طرح مافیا کے ساتھ حکومتی معاملات چل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے کراچی سے لے کر پورے پاکستان تک کے لوگوں کے، تب تک یہ سونے کا ریٹ نہ انہوں نے پراپر کھولنا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈالر کو ڈنڈے کے زور کے اوپر نیچے لانے کی جو بات ہو رہی ہے، وہیں پہ پاکستان کے چند جولرز کو یہ جو سنیارے ہوتے ہیں 17-18 اپروکسیمیٹلی بتائے جاتے ہیں، ان کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں، اور وہاں پہ ان کی ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی، اور وہ میٹنگ جو ہے وہ تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے کی بڑی طویل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے اندر ان سے یہ کہا گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ اب ہم نے نا چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ معاملات اب اس طرح چل نہیں سکتے مزید۔ تو اس کے اندر بیسیکلی یہی تھا کہ یہ جو سونے کا کاروبار کرنے والے افراد ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بغیر ٹیکسیشن کے یا غلط ٹیکسیشن کے ساتھ جو ہے، یعنی بہت ہی کم ٹیکسز دے کے جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب یہ کام مزید نہیں چلے گا، تو اس پوری انڈسٹری کو جو ہے نا وہ سیدھا کرنا پڑے گا۔ جو جولرز ہیں ان کی جانب سے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم بھی اس کے حق میں ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہم ہر طرح کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ان کو بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا جی آپ لوگ بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے پروپوزلز بنا لیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے اس پوری انڈسٹری کو جو ہے نا وہ پراپر ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا ہے، اور جائز جو ٹیکس بنتا ہے وہ ان کا ہے۔ اب اس میں جولرز کی جانب سے جو ایک پوائنٹ کہا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو جولرز ہوتے ہیں یہ ایکچولی ریٹیلرز ہوتے ہیں، یہ خود سونا جو ہے وہ کسی سے لیتے ہیں، سونا لیتے ہیں، پھر اس کو تراشتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کو جولری میں کنورٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سونے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے جو سونا ہول سیل کے اندر دیتے ہیں، یعنی سونے کی اینٹ بیچتے ہیں یا سونے کے بسکٹ بیچتے ہیں، ایشو وہاں سے آتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ تو ادھر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں پہ آپ دھیان دینا شروع کرتے ہیں اور پتہ لگ جائے کہ سونا کہاں کہاں بیچا جا رہا ہے تو آٹومیٹکلی ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بن جائے گا، ایک پوری منی ٹریل جو ہے وہ بن جائے گی۔ اب اس سیکٹر کو بھی جو ہے نا وہ سیدھا کیا جا رہا ہے، اور ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر جو سونا اپروکسیمیٹلی استعمال ہوتا ہے وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم 7 سے 8-9 ارب ڈالر کا استعمال